بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم نثری سبق نظریہ پاکستان کا دوسرا حصہ ڈسکس کریں گے۔ یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے نظریہ پاکستان پہ۔ اس مضمون کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور ان کا تعارف ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم ان بقیہ پوائنٹس کی طرف بڑھیں گے جو اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ان اہم ایونٹس، واقعات اور سیاسی جو ایک ڈیولپمنٹس نہیں ان کو ڈسکس کیا تھا کہ جو قیام پاکستان کی منزل تک لے کر آئیں بر صغیر کے لوگوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ آج ہم نظریہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ وہ مخصوص حالات تھے جو پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے گئے، اور اب اس میں وہ نظریات ڈسکس کیے جائیں گے آج کے لیکچر میں۔ چیپٹر میں بھی اسی طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ دوسرے حصے میں نظریات ڈسکس کیے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک قومیت کی بنیاد مغربی نظریات ہیں اور ایک اسلامی نظریہ قومیت ہے۔ مغربی اہل علم و دانش کے نزدیک قومیت کی بنیاد جغرافیے پر ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ جو جغرافیائی حدود ہیں جنہیں قومیت کی بنیاد مانا گیا ہے، اہل مغرب نے جسے قومیت کی بنیاد مانا ہے، مصنف کے نزدیک یہ نسل، رنگ اور علاقائیت کی حدود میں وسعت پیدا کر کے جغرافیے کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ قوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسے نظریہ وطنیت بھی کہا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے کہ قوم کی بنیاد نظریے اور عقیدے پر ہے، یعنی پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہیں، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ جبکہ اہل مغرب کے نزدیک مخصوص جو باؤنڈری ہے، مخصوص جو سرحد ہے، اس مخصوص سرحد کے اندر رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں۔ یہی جو جغرافیائی حدود پر استوار کی گئی قومیت ہے، مصنف کے نزدیک اسی نے دنیا کو دو مرتبہ عالمی سطح پہ تباہی سے دوچار کیا، دو عالمی جنگوں کی صورت میں۔ دو عالمی جنگوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی جغرافیائی قومیت ہے، کیونکہ جغرافیائی قومیت کے اندر صرف ذاتی مفاد مد نظر رکھا جاتا ہے، اور کسی دوسرے خطے یا کسی دوسرے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا جاتا جس طرح سے نظریاتی قومیت میں سوچا جاتا ہے، یا نظریاتی قومیت جس طرح سے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اب نظریاتی قومیت جو ہے، نظریے کی بنیاد پر جو قومیت ہے، مذہب کے نام پر جو قومیت ہے، جو اسلام کا نظریہ قومیت ہے، اس میں پوری دنیا میں بسنے والے لوگ جو ایک نظریے اور ایک عقیدے سے وابستہ ہیں وہ ایک قوم ہیں۔ وہ جس رنگ سے ہیں، وہ جس نسل سے ہیں، وہ جس علاقے سے ہیں، وہ جس خطے سے ہیں، وہ جس ملک میں ہیں، وہ جن سرحدوں میں بھی رہ رہے ہیں، وہ ایک ہی قوم ہے، اور اس کی وجہ سے ایک عالمی سطح پہ بھائی چارے کی، محبت کی، اخوت کی فضا قائم ہوتی ہے دنیا کے لوگوں کے درمیان۔ اور اہل اسلام کا جو نظریہ قومیت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ تو اب مسلمانوں کا جو نظریہ قومیت تھا، یہ دوسرا پوائنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا
کہ جو لوگ دنیا میں جہاں پر بھی آباد ہیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہی قوم کے فرد ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ قومیت ہے، اور یہی نظریہ قومیت نظریہ پاکستان کی بنیاد بنتا ہے۔ کیوں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنتا ہے؟ کیونکہ مسلمان جب اس نظریے کو مانتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک مخصوص جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، مسلمان اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور یہیں سے دو قومی نظریہ وجود میں آتا ہے کہ بر صغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو، کیونکہ ان کے رہن سہن میں، ان کی ثقافت میں، ان کے رسوم و رواج میں، ان کے لباس پہناوے میں، ان کی وضاقتہ میں، ان کی عبادات میں، ہر چیز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور نظریہ پاکستان کی بنیاد یہی دو قومی نظریہ تھا، بلکہ یہی دو قومی نظریہ پاکستان ہی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو مطالبہ کیا گیا کہ برصغیر کے جن خطوں میں یا جن علاقوں میں مسلم اکثریتی آبادی ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، تعداد زیادہ میں ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی ایک الگ اور خود مختار ریاست قائم کی جائے، جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، جو ان کے رسوم و رواج ہیں، جو مذہبی ثقافت ہے، اس کے فروغ کے لیے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مسلمانوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب مسلمانوں نے اسی نظریہ قومیت جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا، اور نظریہ پاکستان کا مقصد ہی اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی اقدار کا فروغ تھا۔ اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط سے کہا، اسلام ایک زندہ حقیقت ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ریاستی نظام سے لے کر انسان کی انفرادی ضروریات تک اسلام میں رہنمائی موجود ہے۔ اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک فرد کی بھی، اور اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک معاشرے، ایک سوسائٹی اور ایک ملک اور ایک ریاست اور پورے ریاستی نظام چلانے کے لیے بھی۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کا یا نظریہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا کہ جہاں پہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی اقدار کو فروغ حاصل ہو، جہاں پہ لوگ آزادانہ زندگی گزار سکیں، اپنے مذہبی جذبات کا تحفظ کر سکیں، اپنے مذہبی عبادات انجام دے سکیں، اور ان کو کوئی زبردستی کا جبر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی اسلام جب نظریہ قومیت کی بات کر رہا ہے، عالمی سطح پہ ایک قوم کی بات کر رہا ہے، نظریے کی بنیاد پہ قومیت کی بات کر رہا ہے، تو پھر خطے کی کیا ضرورت؟ تو اس نظریہ قومیت کے فروغ کے لیے ایک خطہ، ایک سلطنت تو ضروری ہے، جہاں پہ اس نظام کی یا اس نظریہ قومیت کی باقاعدہ عملی صورت میں پریکٹس کی جا سکے۔ دوسری بات کہ جی اسلام جب نظریہ قومیت ایک نظریاتی قومیت کی بنیاد پر ہے، تو یہاں پہ غیر مسلموں کا ہونا، تو اسلام کے اندر غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا ہے۔ اسلام نے غیر مسلم کے حقوق کے تحفظ کرنے میں، غیر مسلموں کو ان کے حقوق دینے کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ تو یہ قطعاً سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں صرف مسلمان ہونے چاہیے کہ جب نظریاتی قومیت کی بنیاد پر ہیں، نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نظریاتی قومیت کی پریکٹس کے لیے ایک خطہ اور ایک علاقہ چاہیے جہاں پہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق کا مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ سامنے آتا ہے کہ جب ہم نے نظریاتی قومیت کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کیا ہے پاکستان، تو کیا
اس ملک کو حاصل کرنے تک ہی نظریاتی قومیت کی بنیاد ہمارے کام آئی ہے؟ یعنی کیا ہم نے نظریاتی قومیت کا جو نعرہ لگایا یا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو ہم نے حکومت حاصل کی ہے، کیا ایک خطہ حاصل کیا ہے، ایک ریاست حاصل کی ہے، تو کیا اس نظریہ قومیت کا مقصد صرف اور صرف ایک ریاست حاصل کرنا تھا مسلمانوں کے لیے؟ قطعاً نہیں، بلکہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنانا تھا پاکستان کو۔ ریاست حاصل کرنا، حکومت مسلمان یا اسلامی حکومت قائم کرنا قطعاً اسلامی نظریہ قومیت کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد نظریہ قومیت جو مسلمانوں کا نظریہ قومیت ہے، اس کا مقصد ایک ایسی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جہاں پہ اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاری جا سکے، اور جہاں پہ اسلامی نظریہ حیات، اسلامی اقدار، اسلامی ثقافت اور اسلامی نظام کو رائج کیا جا سکے۔ ریاستیں تو یا حکومتیں تو دنیا میں کئی اور علاقوں میں مسلمانوں کی موجود تھیں، لیکن اسلامی اصولوں کی ترویج اور اسلام کی اشاعت جو ہے، یہ بھی قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ کیا قیام پاکستان کے بعد نظریہ پاکستان کی روشنی میں ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو بالکل ہمارے اوپر بھی بہت اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بلکہ قیام پاکستان کے بعد تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا زیادہ احساس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے جب مذہب کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ایک ملک حاصل کیا ہے، ایک ریاست حاصل کی ہے، تو ہمیں وہ ذمہ داریاں بھی اب نبھانی ہیں کہ جو ہمارے نظریہ قومیت، نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کیا وہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اب علاقائیت کو فروغ نہ دیں، ہم اب لسانی بنیادوں پہ تفرقہ بازی نہ کریں، ہم اب رنگ اور نسل کی بنیاد پہ لوگوں میں امتیاز نہ کریں، بلکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھیں اور لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں سلوک کریں کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ قطعاً رنگ نسل کی بنیاد پہ یا علاقہ کی بنیاد پہ یا لسانیت کی بنیاد پہ تفرقہ بازی کرنا اب یہ نظریہ پاکستان سے متصادم ہے، اور اگر ہم ایسی پریکٹسز کرتے ہیں تو گویا ہم نظریہ پاکستان سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا، وہ جو پاکستان ایک آزاد اسلامی مملکت حاصل کرنے کا مقصد تھا، اس مقصد پہ آنچ آ رہی ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں تو۔ اس لیے ہمیں ذاتی مفادات کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں گروہ بندیوں سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں لوگوں کی، عوام کی، پورے خطے کی فلاح و بہبود کے لیے اور عالمی سطح پہ پوری قوم کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا ہوگا۔ تب جا کر ہی نظریہ پاکستان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم نظریہ پاکستان کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثبت اور جاندار کردار ادا کریں، قوم کی ترقی میں، ملک کی ترقی میں، اپنے علاقے، خطے یعنی ملک کے لوگوں کی ترقی میں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی گروہ بندی یا فرقہ واریت کا عنصر سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نظر میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے کسی بنیاد پہ بھی، مذہب کی بنیاد، مسلک کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ یا رنگ نسل کی بنیاد پہ۔ اگر ہم کوئی بھی فرقہ واریت کر رہے ہیں، ہم کسی طرح کی بھی گروہ بندی کر رہے ہیں، تو ہم نظریہ پاکستان سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد تھی نظریاتی کہ جو برِ صغیر کے لوگوں کو نظریہ پاکستان تک اور دو قومی نظریے تک لے کر آئی، اور اسی دو قومی نظریے کی چھاؤں میں، اسی دو قومی نظریے کے بنیاد پر برِ صغیر کے مسلمانوں نے، اسلامیان ہند نے ایک علیحدہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کی۔ تو یہاں پہ یہ چیپٹر کے امپورٹنٹ پوائنٹس اینڈ ہوتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ جب ان لیکچر کے پوائنٹس کو سننے کے سے پہلے آپ ریڈ کر چکے ہوں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی، اور ایک مرتبہ بعد میں ریڈ کر لیں تو آپ کے لیے شاید چیپٹر میں یا اس کو ذہن نشین رکھنے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔
ہم ایک مرتبہ پھر چیپٹر کا خلاصہ مکمل جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں ریوائز کرتے ہیں ہم لیکچر. یہ سبق کے خلاصے کا مقصد اصل میں پورے چیپٹر کو ریوائز کرنا بھی ہے اور سبق کا خلاصہ آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس سمجھنے میں بھی معاون ہوتا ہے اور اس خلاصے کی مدد سے آپ کی اسیسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے کس حد تک چیپٹر کو سمجھ لیا ہے یا چیپٹر کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو سمجھ لیا ہے. تو چیپٹر کے پہلے حصے میں نظریہ پاکستان کا تاریخی پس منظر بیان کیا گیا تھا کہ مغل دور حکومت میں جو تبدیلیاں آتی رہیں بادشاہوں کے مزاج کے ساتھ اکبر نے اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈالا اور دین الہی کے نام سے مذہب کا آغاز کر دیا. پھر مجدد الافسانی کی خدمات ہیں آجائے اسلام کے لیے. پھر مجدد الافسانی کی کوششوں سے جو اورنگزیب عالمگیر ہے اس کا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے. پھر مراٹھوں اور سکھوں کے خلاف سید احمد بریلوی شہید اور شاہ اسماعیل کی اسلام کے احیاء کے لیے یا اسلام کی اشاعت کے لیے کوششیں ہیں. سید احمد بریلوی شہید کا تحریک مجاہدین کا آغاز کرنا اور سکھوں کے خلاف جہاد کرنا اور 1831 میں شہادت پانا، یہ پہلے حصے میں جو تاریخی پس منظر بیان کیا گیا اس میں شامل ہے. پھر مغل حکومت کے بعد انگریزوں کا آنا، پھر انگریزوں کا مسلمانوں پہ مختلف طرح کے مظالم ڈھانا، انہیں سرکاری نوکریوں سے علیحدہ کر دینا، ترقی کا کوئی موقع مسلمانوں کے لیے مہیا نہ کرنا بلکہ ان کی راہیں روکنا، مسلمانوں کو آگے آنے سے روکنا. پھر سر سید احمد خان کا کردار ہے جو بہت اہم ایک پوائنٹ ہے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں. پھر کانگریس کا قیام، پھر کانگریس کی جو ہے تعصب ہے مسلمانوں سے، اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کا اپنی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچ بچار کرنا. 1906 میں پھر مسلم لیگ کا قیام ہے. پھر اس کے بعد خلافت کی تحریک ہے. پھر شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے قتل عام کرنے کے لیے متشدد قسم کا کردار اپنایا ہوا تھا. پھر اس کے بعد نہرو رپورٹ ہے جس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. پھر قائد اعظم کے 14 نکات ہیں جس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. پھر 1930 کا خطبہ الہ آباد ہے. پھر میں امپورٹنٹ ایونٹس بتا رہا ہوں تاریخی. پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ 1930 کے خطبہ الہ آباد جس میں ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا گیا. پھر 1940 میں قرارداد پاکستان جو دراصل قرارداد لاہور پہلے کہلائی اور پھر بعد میں وہی قرارداد پاکستان بنی 23 مارچ 1940 جس میں ایک علیحدہ وطن کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا. اور پھر 1947 کی وہ آزادی کی صبح طلوع ہوتی ہے 14 اگست 1947 جب اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کر ایک آزاد اسلامی ریاست دنیا کے سامنے آئی. پھر اس کے بعد نظریہ قومیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ برصغیر کے لوگوں نے، برصغیر کے مسلمانوں نے جس قومیت کو، جس نظریہ قومیت کو سپورٹ کیا یا برصغیر کے مسلمانوں کا جو نظریہ قومیت تھا وہ اسلامی نظریہ قومیت تھا. اسلام کی بنیاد پہ کہ ایک قوم جو ہے وہ نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ہوتی ہے، نہ کہ مغربی نظریہ قومیت کے خطہ یا علاقہ ایک قوم کو ترتیب دیتے ہیں یا مخصوص جغرافیہ ایک قوم کی تشکیل کرتا ہے. اس کی بنیاد یعنی جغرافیے کی بنیاد پر قومیت سے انکار کیا گیا اور نظریے کی بنیاد پہ عقیدے کی بنیاد پہ قومیت کو تسلیم کیا برصغیر کے مسلمانوں نے. اور یہی نظریہ قومیت جو مسلمانوں کا تھا یہ دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا اور اسی کی بنیاد پہ قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا. آخری حصے میں نظریہ پاکستان کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد قطعاً ایک آزاد اسلامی ریاست حاصل کرنا، صرف آزاد اسلامی ریاست حاصل کرنا نظریہ پاکستان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنانا، اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانا اور اسلامی اصولوں کی زندگی میں لوگوں کو اسلامی اصولوں کی زندگی میں روشنی میں لوگوں کو زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا اور سب سے بڑھ کر
اسلامی اصول و قواعد کی اشاعت اور ترویج جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا مقصد تھا۔ اور پھر اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں جو آخری پیراگراف میں ڈسکس کی گئی ہیں چیپٹر کے، کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ جو اسلام نے ہمیں نظریہ حیات دیا، جو اسلام نے ہمیں اخلاقی اقدار دی ہیں، جن اخلاقی اقدار سے اسلام نے ہمیں روشناس کرایا ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، ایثار و قربانی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، ان سب اصولوں کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اگر ہم ان اصولوں سے انحراف کرتے ہیں تو دراصل ہم نظریہ پاکستان سے انحراف کر رہے ہیں، کیونکہ نظریہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ملک ہے۔ اگر ہم کسی طرح کی بھی فرقہ واریت کی طرف جائیں گے، علاقائیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ یا رنگ نسل کی بنیاد پہ ہم فرقہ واریت یا گروہ بندی کی طرف جائیں گے تو ہم نظریہ پاکستان کا انحراف کر رہے ہوں، نظریہ پاکستان سے انحراف کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر قوم کے لیے اور ملت کے لیے سوچنا ہے اور اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہیں، تاکہ یہ قوم، یہ ملک ترقی کرے اور دنیا کے نقشے پر جو ایک آزاد اسلامی ریاست ابھری ہے وہ دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پہ یا ایک طاقتور ملک کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے، جو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہو، جو پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا تحفظ کر سکے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے ایسی ریاست بنانی ہے، یہ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے۔ ہوم ورک کی طرف آتے ہیں جی۔ مشق کے سوال نمبر 1 میں دیے گئے 7 ذیلی سوالات کے آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے، یہ مشق نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر یہ مشقی سوالات موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 کے جو 7 ذیلی سوالات ہیں آپ نے ان کے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نظریہ پاکستان کا خلاصہ تحریر کر کے لائیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور یہ چھٹیوں کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کا یہ ہوم ورک چیک کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکل دنوں میں جب عالمی سطح پہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہر ایک انسان مشکلات کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے، آپ کے اہل خانہ کو صحت و سلامتی سے نوازے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔